میں سمجھتا ہوں پرتیکشا کی جانی چاہیے. آپ سمجھ گئے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اب وہ جرنلسٹ بھی مجھے نہیں لگ رہا اس کے سامنے میں جو ہے آپ کو کنفرنٹ کرتا ہوں وہ اس کو شے دے رہا ہے کہ جاؤ جا کے قبضہ کرو. میر صاحب ویسے میں جواب پہ تو آتا ہوں، لیکن افسوس بھی ہونا چاہیے اور ڈر بھی لگنا چاہیے کہ اتنے بڑے ملک میں کیا ہو رہا ہے. ہاں کیونکہ دیکھیے ہم اپنی آنکھیں نہیں بند کر سکتے. جس دن یہ معاملہ جس طرف جا رہا ہے ہندوستان کے مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں پتہ ہے. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، جلیل صاحب نے ایک بات اور مجھے تشویش ہوئی تھوڑی سی، وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتہ پالیسی کیا ہے. دیکھیے 5 اگست کے بعد سے 2 باتیں کی ہیں پاکستان نے، تیسری بات نہیں کی. اوپن جیل کشمیر کا ختم کریں، ہیومن رائٹس کشمیری کے جس پہ ہم پہلے دن سے کھڑے ہیں. دوسرا بین الاقوامی قانون انٹرنیشنل لا کے تحت جو ریزولوشنز ہیں یو این کی، اس کے مطابق جس نے بات کرنی ہے بات کرے. ہم امن چاہتے ہیں. اگر امن کو توڑنے والا دوسرا کوئی ایکشن ہوگا تو وہ جواب آپ نے سن لیا. یہ بیسک پالیسی ہے. ہاں اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ بتائیں اس پالیسی سے کیا فائدہ ہے. اس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں. پہلی دفعہ کشمیر انٹرنیشنل سٹیج پہ بڑے عرصے بعد آیا ہے. ہندوستان کی سرزنش ہو رہی ہے ان اخبارات میں جس میں اور آپ کیا کرتے تھے کہ یہ شاید انڈیا نے پے کیا ہوا ہے. اوور نائٹ چینج جو ہے 72 سالہ جو ایک ڈسپیوٹ ہے اس کی ہمیں امید بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا نقصان ہے. بھارت یہ چاہتا ہے کہ ہم انٹائس ہوں، کوئی جو ہے غلطی کریں اور پھر وہ دنیا کو کہیں. اس وقت بھارت بالکل پھنسا ہوا ہے. دوسری بات یہ چرچل کہاں ہے. دیکھیے یہ ابھی یہ ایک بات تو واضح ہو گئی، جو بھی اینکر صاحب ہیں انہوں نے کبھی دور دور سے وزیر اعظم پاکستان سے نہ ملاقات کی ہے نہ ان کو سنا ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص، دیکھیں میرا سیاست سے آپ کو پتہ ہے کوئی تعلق نہیں، اگر کوئی شخص یہ کہہ دینا کہ عمران خان ڈر گیا ہے تو اس کا مطلب وہ کبھی اس شخص کو ملا نہیں. ٹھیک ہے، یہ تو میرا 7 مہینے کا ایکسپیرینس ہے. اف وی ہیو اے مومنٹ جہاں پہ آپ کی سول ملٹری ٹوٹلی ایک پیج پہ ہے، اس میں کوئی بحث نہیں، میں اینی شاہد ہوں اس کا روز کا. اور اگر کوئی ایسا مومنٹ ہے جہاں ٹوٹل کلیئرٹی ہے کہ کیا کرنا ہے تو وہ آج ہے. ہاں یہ میں آپ سے بات بالکل واضح ہے کہ مجھے 2 چیزوں پہ بہت تشویش اور افسوس ہے. ایک، جو ہندوستان میں ہو رہا ہے اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے تو ہندوستان کے مسلمان پس رہا ہے. اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جو چیز کشمیر میں ہو رہی ہے اس سے ڈیلی مسلمان وہاں پہ شہید ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ہندوستان کی پالیسی واضح کر لیں، وہ پوائنٹ بلینک لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، باڈیز تک واپس نہیں کر رہے. اگر دنیا میں تھوڑی سی بھی موریلٹی ہوتی تو اس وقت یہ وہاں پہ ممکن نہ ہوتا. میڈیکل ایمرجنسی بنی ہوئی ہے کووڈ کی وجہ سے. ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کو میں نے پرسنلی فارملی ہم اپیل کر رہے ہیں کہ آپ جائیں. جنیوا کنونشن کے 4تھی جنیوا کنونشن آرٹیکل 59 ہے غالباً، وہ یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کو آکوپائڈ ٹیریٹری میں اجازت دینی پڑے گی ریلیف ورکرز کو جانے کی. تو ہر طرح سے رول بھی ٹوٹ رہا ہے، قانون بھی ٹوٹ رہا ہے. ہم 2 چیزوں پہ کھڑے ہیں، کشمیریوں کی زندگی اور ہیومن رائٹس اور انٹرنیشنل لا. یہ ہماری پالیسی ہے. اگر کوئی تیسری بات ہے تو آپ بتا دیں. اور نتیجہ ہمارے سامنے آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے. ریجنل الائنمنٹ، لوگ کہتے تھے جی چائنا کہاں کھڑا ہے، آج کہاں کھڑا ہے چائنا؟ وہی بات کر رہا ہے جو پاکستان کر رہا ہے. نیپال کیا کہہ رہا ہے؟ وہی بات. نیپال جیسا ملک او آئی سی میں پاکستان موبلائز کر سکا ہے اپنی سپورٹ؟ ناٹ ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ وی وانٹڈ. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کیونکہ او آئی سی کے انٹرسٹ آپ کو پتہ ہے کچھ ممالک ہیں ہمارے برادرانہ ممالک ہیں لیکن وہاں پہ ایشوز ہیں. اچھا وسط میں بھی یہ جو امریکہ کی بات ہو رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ جانتے میں وہاں رہا ہوں، یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ امریکہ اور ہندوستان ایک، بالکل ایک ہے، لیکن امریکہ بھی روز روتا ہے ہندوستان کے تعلق پہ کیونکہ ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ڈبل گیم ہمیں جو کہتے تھے وہاں کیا ہو رہی ہے. 100 بلین کا چین سے ٹریڈ ہے، ادھر جا کے آنکھ مار رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس پہ اعجاز وان صاحب ذرا یہ روشنی ڈالیں کہ یہ جو ہندوستان نے بیک وقت پاکستان کے ساتھ بھی پنگے بازی شروع کی ہوئی ہے اور چائنا کے ساتھ بھی کشیدگی شروع کر دیا ہے، اس میں ان کی کیا گیم ہے؟ جو آپ نے سوال اٹھایا کہ کیا یہ پاگل پن ہے، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ امریکہ کے کہنے پہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سارا بھی کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے اس میں ہندوستان کو امریکہ کی خاموش تائید حاصل ہے؟ دیکھیں جو کچھ کشمیر میں اس وقت ہو رہا ہے اور جو 370 اینڈ 35A وہ ریووک کر چکے ہیں، یہ اس سے پہلے نہیں تھا. ہماری پولیٹیکل، مورل اینڈ ڈپلومیٹک سپورٹ اس وقت بھی کشمیریوں کے ساتھ تھی جب انڈیا UN ریزولوشن کو مانتا تھا.
یہ سپورٹ ہم اس وقت بھی دے رہے تھے جب وہ سملا ایگریمنٹ کو مانتا تھا. آج وہ ان دونوں کو نہیں مانتا ہے. آج وہ کشمیر کے کانسٹیٹیوئنٹ سٹیٹس کو نہیں مانتا, اس نے تبدیل کر دیا ہے. جب اس نے یہ تبدیل کر دیا ہے تو ان تین کے علاوہ ہماری کوئی پریپریٹری پالیسی اور بھی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اگر ہم انہی 3 پوائنٹس پہ کھڑے ہیں اور آج ایک سی چینج ہو چکی ہے, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 80,000 لاشیں گر چکی ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9 مہینوں سے پورے کشمیر کو اوپن جیل میں کنورٹ, اوپن ایئر جیل میں کنورٹ کیا جا چکا ہے اور ابھی تک ریلیف نہیں ملا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا وہ بڑھ رہا ہے کراکورم پاس کی طرف اور دولت بیگ بیس کو ری انفورس کر کے وہ تبت کی طرف بڑھ رہا ہے. دولت بیگ بیس کی آپ نے دوسری تیسری دفعہ بات کی ہے, اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں, دولت بیگ بیس وہ جگہ ہے جہاں پہ انڈیا نے روڈ کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ شروع کی. یہ کراکورم پاس سے 8 کلومیٹر 8 سے 10 کلومیٹر دور ہے. وہاں پہ اس کو ری انفورس کیا. اب وہ جہاں انفراسٹرکچر بلڈ کر کے لے جا رہے ہیں کہاں وہ ایکسس نہیں, لیکن چائنیز آرمی نے روک دیا ان کو. نہیں, چائنیز آرمی نے تو پھر روک دیا نا. اب تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ چائنیز آرمی 3 کلومیٹر اندر چلے گئی انڈیا کے. اس لیے کہ ان کی وہ ٹیریٹری ہے اور انہوں نے آ کے اپنا حق جتایا. وہ لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ ہے اور چائنیز فوجیوں نے ٹھڈے مارے ہیں انڈین فوجیوں کو. یس, دیٹ از ہاؤ دی اسٹیٹس. تو یہ مجھے میں یہ صاحب سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف چائنیز آرمی انڈین آرمی کو ٹھڈے مار رہی ہے اور دوسری طرف انڈین آرمی ٹھڈے کھا کے اور غصہ پاکستان پہ نکالنا چاہتا ہے. غصہ پاکستان پہ نکال رہی ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں وہاں پہ ان کو پتہ ہے ان کے 4 بڑے ڈس ایڈوانٹیجز انڈیا کے ہیں. ملیٹریلی دے آر نو میچ ٹو چائنا. لوجسٹیکلی اٹس اے فار فیسٹ ایریا, دے کین ناٹ کیچ اپ. پھر ان کے ٹروپس اگر وہ پنجاب سے آج بھیجتے ہیں تو 16,000 فٹ پہ ایکلیمیٹائز ہوتے ہوئے 3 ماہ لیں گے, جب وہاں پھر برف پڑنی شروع ہو جائے گی. وہ وہاں جا کے چائنا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو جب ان میں یہ سکت نہیں ہے اور وہاں پہ وہ ایونچولی دیل بیگ چائنا کہ ہمارے اوپر رحم کرو اور جو ایریا لے لیا ہے اس کو رہنے دو, کیونکہ انہوں نے جو کچھ بائٹ کرنے کی کوشش کی اسے وہ چیو نہیں کر سکتے. لیکن وہ یہ اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے, اپنی اس امبیرسمنٹ کو مٹانے کے لیے ایک طرف ہمارے ڈپلومیٹ پاکستان انڈیا سے نکال رہے ہیں کہ they were involved in undesirable activities. وہ جاسوسی کے الزام لگا رہے ہیں نا. تو وہ اپنے انٹیلیجنس خفت کو چھپانے کے لیے, ملٹری امبیرسمنٹ کو چھپانے کے لیے آج وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آکیوپائڈ کشمیر انڈیا کا حصہ ہے اور ہم اس کی طرف جائیں. انہوں نے ہمارے ڈپلومیٹس کو نکالا ہے. اگر انہوں نے اپنی امبیرسمنٹ چھپانے کے لیے اور امبیرس ہونا ہے بالا کوٹ کی طرح تو ویلکم. دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, انہوں نے جو ہمارے ڈپلومیٹس کو وہاں سے نکالا ہے بالکل, تو وہ 100% امبیرسمنٹ کو نہیں چھپا رہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اتنی بے وقوفی کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ غصہ جو ہے وہ نکالنے کے لیے اس طرف دیکھیں گے تو پچھلے سال کو یاد کر لیں. یہ کوئی پاکستان یہاں سو تو نہیں رہے ہم, یہ بات تو واضح ہوگی. But this is what the Prime Minister of Pakistan is saying کہ I am afraid کہ وہ ایک فالس فلیگ کر کے پاکستان کے خلاف ایڈونچرزم کریں گے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر کوشش کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ پچھلے سال کیا ہوا, بھول جائیں. ہمارا ریزالو اور تیاری ہے. آئی ایس پی آر نے جو سٹیٹمنٹ دیا نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں آخر میں آپ دونوں سے ایک وقفے کے بعد.